آپ اس وقت ننھی بچی تھی, دودھ پیتی, آپ کو کیا پتا. جناب چیئرمین آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, سینٹ کے لوگوں سے پیسے لے کے اس کا دماغ کا علاج تو کرا. میری مرضی. آپ نے تصویر لگائی اپنے پھپھا جان کی, ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے. یہ اس کی تصویر لگائی منحوس آدمی کی آپ نے. میں نے بولا آپ کو آپ یہ پاکستان کا غدار جس نے کشمیر کا سودا کر دیا, سزا یافتہ منحوس کی تصویر لگائی, جس نے پاکستان کی نسلوں کا بیڑا کر دیا, اس نحوست کی تصویر لگائی. یہ گھروں میں بھی بولتی ہیں, یہاں پہ بھی بولتی ہیں, پتہ نہیں کیا بنے گا قوم. ماشاءاللہ جوتی بھی اچھی, کپڑے بھی اچھے. آپ نے کل کہا کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس کیسے آ جاتا ہے پھر؟ معذرت کے ساتھ, بڑی عزت ہے آپ کے ساتھ. لوگوں کے پاس گھر میں پانی نہیں ہے, آپ کافی پی رہی ہیں یہاں پہ. یہ کافی پی رہی ہیں, چائے پی رہی ہیں, مزے کر رہی ہیں. جناب میڈم صاحبہ ماشاءاللہ آپ کھاتی پیتی, ہم نے کب کہا کہ آپ رزق کے حلال نہیں کماتی. لیکن ادھر آئے, میری بات تو سنیں. پانی نہیں ہے, یہ سارے جہاز ہی ہیں, پتہ نہیں کیا کھا پی کے آتے, مجھے ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی قسم سے. آپ وائنڈ اپ کریں. یہ ویسے جہاز ہی ہیں. اچھا دیکھیں جہاز ایسے ہی کرتے ہیں. پلیز وائنڈ اپ. آرڈر ان دا ہاؤس. آپ یاد ہے کہ نہیں یاد, کہ میں یاد کراؤں آپ لوگوں کو؟ نہیں یاد ہے آپ کو. اس وقت آپ بچی تھی, آپ اس وقت ننھی بچی تھی, دودھ پیتی, آپ کو کیا پتا؟ آپ کو نہیں پتا. فرح امیر ڈوگر کی طرف, ابھی فرح گوگی کی طرف بھی آؤں گا میں, ابھی سلائی مشینوں کے پہ بھی آؤں گا. جو آپ ٹریل مانگ رہی تھی, منی ٹریل, 4 مرغے 1 مرغی. یہ چیز جناب چیئرمین آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, سینٹ کے لوگوں سے پیسے لے کے اس کا دماغ کا علاج تو کرا. جناب چیئرمین, یہ وہ ٹیم تھی جو کہتے تھے میرے پاس 100 بندوں کی معاشی ٹیم ہے. 100 بندوں کی معاشی ٹیم ہے. یہ ارسطو لے کر آئے اسد عمر صاحب کو. ارسطو نے ڈالر کی جمپ لگوائی. ارسطو نے اس وقت دودھ کے راکھے بلا ندیم بابر کو بٹھا دیا وہاں پہ, جس کا اپنا آئی پی پی تھا, جو کرپشن کا بے تاج بادشاہ تھا. شہزاد اکبر کو لا کر احتساب کے ادارے میں بٹھا دیا. ارسطو کی فلسفی فیل ہوئی, پھر جناب حفیظ شیخ کو لے آئی. حفیظ شیخ صاحب فیل ہوئے, پھر شوکت ترین صاحب کو لے. شوکت ترین صاحب فیل ہوئے, پھر حماد اظہر کو لے. جناب چیئرمین 2.5 سال میں پہلی حکومت تھی جس نے اپنے 4 وزراء خزانہ کو بدلا. 4 وزیر خزانہ. بجلی 1 روپے 50 پیسے سے ان لوگوں نے 37 روپے 50 پیسے کر دی. جو شہباز شریف نے اپنی انتھک محنت سے قطر کے ساتھ ایل پی جی کی ڈیل کی اپنے پاور پلانٹ چلانے کے لیے, اس شہباز شریف کا نام تاریخ میں رقم کیا جائے گا جس نے ریکارڈ 22 مہینے کے اندر 3600 میگا واٹ بجلی گیس سے پیدا کی. جناب چیئرمین, بکھی, بلو کی, حویلی, بہادر شاہ, 3 پاور پلانٹ لگائے. دیابیر بادشاہ ڈیم جس کی 4 مرتبہ انوگریشن ہوئی جنرل پرویز مشرف سے لے کر, لیکن کام میاں محمد نواز شریف کے دور میں شروع ہوا. جناب چیئرمین, داسو ڈیم اس کے دور میں شروع ہوتا ہے. نیلم جیلم جو کرپشن کی ماجگاہ بنا ہوا تھا, اس ڈیم کی تعمیر اور اس کا اختتام محمد نواز شریف کے دور میں ہوتا ہے. پاکستان میں 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کا نام نواز شریف تھا اس وقت, اور اس ہنستے ہوئے پاکستان کو تبدیلی کے نام پر اجاڑ دیا گیا. ان لوگوں نے کرپشن کو متعارف کرایا. ان لوگوں نے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کی بجائے نواز شریف کے جیلوں میں ایئر کنڈیشن اتارنے کو ترجیح دی. انہوں نے ملک چلانے سے پہلے, بہتر کرنے سے پہلے انہوں نے یوسر رضا گیلانی صاحب کے, ان کے خاندانوں کو, زرداری صاحب, ان کی فیملی کو پکڑنے پر ترجیح دی. انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو کراچی کے ہوٹل سے پکڑنے کے لیے ترجیح دی. ان کے لیے ملک کوئی اہمیت کا حامل نہیں تھا. ان کی تبدیلی نے
یہ میں کل میڈم زرکا میری بہن ہے وہ بھی بات کر رہی تھی, آج سینے چڑھا کے باتیں کرتے, آج سینے. اور بھی چینی چور تو آپ تھے, چینی کا سکینڈل آپ کے دور میں آیا. غریب آدمی کو, مزدور کو 2-3 روپے کی روٹی ملتی تھی, آپ لوگوں نے مہنگی کر کے اس کو 15 سے 16 روپے کیا. آپ لوگوں کے دور میں آٹے کا سکینڈل آیا. آپ آج یہاں پر سینے چڑھاتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں فارم 45 تو 47. مانا جناب چیئرمین آگے تھے, جس طرح بھی آگے تھے, ایک پیج پر آئے تھے, عدلیہ ان کو لے کر آئی. اس وقت مجرم چیف جسٹس ثاقب نثار اور اس کی پوری ٹیم جنہوں نے پاکستان کے معاشی قتل کیا, ان چوروں چکوں کو جو قانون کے محافظ بنے بیٹھے تھے, پی ٹی آئی کی بی ٹیم بن کے ملک کا معاشی قتل کر دیا جناب چیئرمین, جس کی وجہ سے آج ڈالر کی اڑان, پیٹرول کی اڑان, کوئی چیز قابو میں نہیں آتی. کیونکہ یہ لوگ بقول ان کے وہ وزیر داخلہ تھے شیر رشید, کہ ہم نے ایسا ٹھوکا ہے کہ یہ ملک نہیں چلا سکتے. بھائی اسی ملک نے آپ کو عزت دی. آپ کے دور میں ہرا پاسپورٹ ایسے گیا, شہباز شریف صاحب, جنرل عاصم منیر صاحب, ان کے دور میں دیکھے آپ نے انڈیا میں کشمیر کا سودا کیا, آپ نے ان کے آگے گھٹنے ٹیکے, آپ نے ابھی نندن کو چھوڑا, آپ نے قومی وقار کو ضرب دی. کہتے تھے ہم کیا جنگ لڑیں, ہمارے پاس تو جہازوں میں تیل نہیں ہے. اب کہاں سے ٹینکوں میں تیل آ گیا, اب کہاں سے جہازوں میں تیل آ گیا. یہ اس وقت کے آپ بزدل حکمران تھے. آج کا حکمران محمد شہباز شریف ہے, آج کا جنرل عاصم منیر ہے. کوئی وہ لوگ نہیں ہے جو 2 نمبری کر کے آئے اور پاکستان کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے. بھائیو آپ لوگ تو آئے تھے ڈالر لانے کے لیے جناب چیئرمین, جلوس نکالنے کے لیے, گالیاں گلوچ کرنے کے لیے. بڑی بریگیڈ پڑی ان کی باہر. بتائیں کہ کتنے لوگ آئے ان کے دور میں. کے پی کے اندر 1 دہائی سے زیادہ کی چیئرمین ان کی حکومت ہے. آج وہاں پہ کے پی کے حالات دیکھ لیں, دہشت گردی کا اماج گاہ بنا ہوا ہے. وہاں پہ ہماری سیکورٹی فورسز پہ حملہ کیا جاتا ہے, ہمارے جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے. اور یہ کرپشن کے بے تاج بادشاہ 50 روپے کی اس وقت ہیلی کاپٹر کی رائڈ دیتے. یاد ہے کہ نہیں یاد, کہ میں یاد کراؤں آپ لوگوں کو؟ نہیں یاد ہے آپ کو. اس وقت آپ بچی تھی, آپ اس وقت ننھی بچی تھی, دودھ پیتی. آپ کو کیا پتا, آپ کو نہیں پتا. فرح میر ڈوگر کی ابھی فرح گوگی کی طرف بھی آؤں گا, میں ابھی سلائی مشینوں کے پہ بھی آؤں گا. جو آپ ٹریل مانگ رہی تھی, منی ٹریل, 4 مرغے 1 مرغی. یہ چیز جناب چیئرمین آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, سینٹ کے لوگوں سے پیسے لے کے اس کا دماغ کا علاج تو کرا. آنیسٹلی میں مذاق نہیں کر, میرے سے پیسے لے لیں, میں فری علاج کراتا ہوں. میں لاہور میں علاج کرا دیتا ہوں اس کا. اور یہ سن لیں, میں اتنا ٹائم چیئرمین سے زیادہ لوں گا جتنا یہ بولے. آپ بلکہ وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیں. جناب چیئرمین 9 مئی کا واقعہ آیا, انہوں نے پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں پر حملہ کر دیا. میری مرضی, آپ نے تصویر لگائی اپنے پھپھا جان کی, ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے. یہ اس کی تصویر لگائی منحوس آدمی کی آپ نے. میں نے بولا آپ کو, آپ یہ پاکستان کا غدار جس نے کشمیر کا سودا کر دیا, سزا یافتہ منحوس کی تصویر لگائی, جس نے پاکستان کی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا, اس نحوست کی تصویر لگائی. ایڈریس دا چیئر. چیئرمین صاحب پلیز ان کو چپ کرا. وہ بات یہ گھروں میں بھی بولتی ہیں, یہاں پہ بھی بولتی ہیں, پتہ نہیں کیا بنے گا قوم, پتہ نہیں آگے نسلیں کیسے چلیں گی. 9 مئی کا واقعہ, کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتا. چیئرمین صاحب آپ کو بھی معاشرت 3 نسلیں آپ کی سیاست میں, آپ وزیر اعظم بھی ملک کے رہے,
آپ سپیکر بھی ماشاءاللہ قومی اسمبلی کے رہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیئرمین سینٹ اور صدر پاکستان بھی بنایا. کیا آپ نے کبھی اس طرح کی سیاست اپنی پورے کیریئر میں دیکھی؟ سنیں تو صحیح. کیا آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اداروں پہ حملہ کیا جاتا ہے, سیکیورٹی اداروں, کور کمانڈروں کے گھروں پہ حملہ کیا جاتا ہے؟ کبھی دیکھا تھا سر آپ نے؟ کبھی آپ کے دور میں دیکھا تھا کہ آپ جب کوئی بیٹھ جائے ان کو گالیاں دیں؟ آپ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے فوج کو گالیاں دیں, ڈی ایچ کیو پر حملہ کرنے کی سازش کریں, پھر آپ کے وزراء تڑی لگاتے تھے, پھر کوئی ویل چیئر پر آ کر رویا, کوئی فلان جگہ پر. آپ تو بیماریوں کا مذاق اڑاتے رہے. کلثوم نواز صاحبہ کا علاج کے بعد ہاسپٹل کے باہر آپ ویڈیو بناتے رہے. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ آپ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی علیمہ خان کے ساتھ یہ ہو گیا. بھائی آپ منی ٹرین لائیں نا, کیسے وہ سلائی مشینوں سے ارب پتی بن گئے. وہ جو آپ کی نمل یونیورسٹی ہے, امریکہ سے پیسے کیسے دبئی ٹرانسفر ہوئے, کیسے لندن میں پراپرٹیاں خریدی گئی, میں بتاؤں, میرے پاس ریکارڈ ہے. آپ لوگوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. کیا بجٹ پہ بحث کریں آپ کے ساتھ؟ کیا آپ کو اعداد و شمار آپ کر سکتے تھے جب 1.5 روپے کی بجلی دی جاتی تھی پاکستان کے لوگوں کو؟ 18 گھنٹے کی 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو جناب چیئرمین نواز شریف نے آ کر اس گیپ کو برج کیا. آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا, اس نظام کا بیڑا غرق کر دیا, اور اوپر سے شہباز شریف کے بہترین پنجاب پر لا کر بزدار صاحب کو بٹھا دیا. کیا ان کی ماشاءاللہ پالیسی ہے جناب چیئرمین؟ کیا ان کی ٹیم ہے؟ واہ کیا واہ. آپ جناب چیئرمین ماشاءاللہ وزیر اعظم تھے, آپ دیکھیں ملتان کو آپ نے کیسا خوبصورت بنایا, آپ نے برجز بنائے, آپ نے روڈ ڈی جی خان تک بنایا. کام نظر آیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ یا مجھے دکھ ہے کہ یہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جو سٹینڈنگ کمیٹیوں میں نہیں بیٹھتے, جو صرف ایک تصویر کے گرد گھومتے ہیں, باقی 26 کروڑ عوام کا ان کو کوئی فکر نہیں. تبدیلی لائے تھے تو پھر ملک کو کرائسس سے نکالتے, نہ کہ ہیروئن کے کیسز بناتے. زرداری صاحب کی بہن کو آپ نے ہتھکڑیاں لگائی یہاں پہ چاند رات والے دن. آپ کی ماں بہن ہے, باقی کسی کی کوئی نہیں ہے. کیا بجٹ پہ ان کے ساتھ بحث کروں؟ میڈم زرکا نے کل بڑی باتیں کی ہیں. میڈم جی آپ کی تو حکومت رہی ہے, ماشاءاللہ جوتی بھی اچھی, کپڑے بھی اچھے. آپ نے کل کہا کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس کیسے آ جاتا ہے؟ پھر معذرت کے ساتھ بڑی عزت ہے آپ کے ساتھ. لوگوں کے پاس گھر میں پانی نہیں ہے, آپ کافی پی رہی ہیں یہاں پہ, یہ کافی پی رہی ہیں, چائے پی رہی ہیں, مزے کر رہی ہیں. جناب میڈم صاحبہ ماشاءاللہ آپ کھاتی پیتی, ہم نے کب کہا کہ آپ رزق حلال نہیں کماتی؟ لیکن ادھر آئے, میری بات تو سنیں. پانی نہیں ہے, یہ بات سن لے. اب اچھی طرح سے بات کر رہا ہوں. آپ میری بہن ہے, میں ہاتھ جوڑ کے بات کر رہا ہوں آپ سے. میں نے صرف آپ کی تقریر کی تائید کی ہے. نہیں میں نہیں یہ کہنا. جناب چیئرمین یہ دیکھیں نا, ادھر پانی اور کافی لے آتے ہیں سر, ہمیں بھی اجازت ہے, ہم بھی ٹھنڈی بوتل پانی کی لائے اندر نہیں آ سکتی. میں اس لیے اب کہوں ترسیلات بڑھ گئی, امپورٹس بڑھ گئی. جناب چیئرمین میری گزارشات میں نے کی آپ سے, جناب چیئرمین میں نے تو ابھی بات کی ہے, پولٹری فارم بھی بند کریں گے آپ. جناب چیئرمین صاحب مجھے آپ بھی آئی تھی خواب میں. آپ میری بہن ہے, ذرا سن لیا کرے, آپ بھی بات سنیں. آپ کو کس نے, میں جناب چیئرمین صاحب دیکھیں, میں بھی بڑی یہاں پر
اعداد و شمار پیش کر سکتا تھا، لیکن بینس کے آگے 20 نہیں بجاتا میں. Please wind up. چیئرمین صاحب یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، پھر ہم بھی ان کو ڈسٹرب کریں گے. یہ دیکھ لیں Please order in the تقریر house. جب ہوتی ہے تو دوسرا بندہ ڈسٹرب نہیں کرتا. Please, جھوٹ ہی سنو تو صحیح. جب آپ کی باری آئے گی جواب دے دیں. پلیز یہ آپ کو لاہور میں ضرور چیک کراؤں عابد شیر علی گا، فری میں چیک کراؤں گا. مریم نواز شریف نے بہت سارے ہاسپٹل بنائے، عابد شیر علی ایک مینٹل ہاسپٹل. آخری تو چیئرمین پلیز وائنڈ اپ. جناب چیئرمین صاحب اونلی ہاف اے منٹ. ابھی 13 منٹ رہتے ہو. نہیں پلیز وائنڈ اپ. میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، آپ مجھے کہیں گے میں بھی بیٹھ دوں گا. وہ تو ٹھیک ہے مگر باقی سارے مجھے آپ کا احترام بے حد، آپ کی سیٹ کا احترام ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں. چیئرمین صاحب بولنے دیں گے تو بات کروں گا میں. یہ پلیز وائنڈ اپ. پلیز وائنڈ اپ. چیئرمین صاحب یہ آپ کا رویہ ان کا دیکھیں. پلیز وائنڈ اپ. پر ایک منٹ، میں 1-2 منٹ لوں گا وائنڈ اپ کرنے کے لیے ان کو، اگر آپ کائنڈلی. اگر یہ بولتے رہیں گے تو پھر ہم کیسے بات ختم کریں گے؟ آپ بیٹھیں. آپ تشریف رکھیں. آپ وائنڈ اپ کریں. یہ ویسے چیئرمین صاحب سارے جہاز ہی ہیں، یہ سارے جہاز ہی ہیں، پتہ نہیں کیا کھا پی کے آتے، مجھے ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی قسم سے. آپ وائنڈ اپ کریں. یہ ویسے جہاز ہی ہیں. اچھا دیکھیں جہاز ایسے ہی کرتے ہیں. پلیز وائنڈ اپ. اب چیئرمین صاحب تھینک یو. تھینک میں ہاؤس اینڈ آرڈر کروا دے، میری آپ سے درخواست. پلیز میرا آرڈر آپ ان دا کا ہاؤس. بے حد احترام کا رشتہ ہے جناب چیئرمین صاحب. پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. آپ دیکھو چور ہے، نظر نہیں بناتے کہ آپ پہنچ بیٹھے ہیں، باقی سب آگے ہیں. پلیز وائنڈ اپ. آپ نے کہا تو سنو کہ چور ہے. پلیز وائنڈ اپ. ناؤ آئی گیو دا فلور. ایک منٹ میں وائنڈ اپ کروں، میں وائنڈ اپ کرنا. وائنڈ اپ کریں. اف یو پلیز الاؤ، وائنڈ اپ. میری ریکویسٹ ہے کہ ہاؤس اینڈ آرڈر کر دیں. جواب نہ میں دیں. کرا لوں گا. وائنڈ اپ کریں. میں نہیں کان پہ لگاتا جناب چیئرمین. Just address the chair. میں اب کہہ دوں نیما خان چور کیا فائدہ ہے، میں کو عمران خان چور کیا فائدہ ہے، میں کو آپ چور کیا فائدہ ہے. میں نہیں کہتا چور، دنیا کہہ رہی ہے. جناب چیئرمین چور میں Please wind up. میں قسم سے سرٹیفکیٹ آپ مجھے ایڈریس کریں. آپ ان کو چیئرمین صاحب یہ دیا کہ چور ہے. پلیز وائنڈ اپ پر ایک منٹ آخری. کریں. وائنڈ اپ. جناب چیئرمین میری درخواست ہے کہ کراس سبسڈی کو ختم کرنا چاہیے. جو صوبوں کی بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے اس کو اچھے ڈسکو ڈسٹریبیوشن کمپنی پہ نہیں ڈالنا چاہیے. اگر کوئی ڈسکوز میں 47%، 50%، 7% چوری ہے، اس کا زور فیصل آباد کی انڈسٹری پہ نہیں ڈالنا چاہیے. اور میں کوئی وزیر صاحب تو ہے نہیں ہے، چلے خود ہی نوٹ کر لیتے ہیں کہ بات یہ ہے، نہیں بات سچ کی کرنی چاہیے، اس میں کون سی بات ہے. پوری رو خالی ہے، وزیر کسی نہ کسی وزیر کو بیٹھنا چاہیے. آفیسرز بیٹھے. تو میری آفیسرز تو بیچاروں کی ڈیوٹی ہے. جہاں پہ چیئرمین اس کے لیے کراس سبسڈی کو ختم کریں. جو آپ ادھر تمہیں تو تمہارے دیکھیں. گھر والا بھی نہیں سنتا ہے، وہ بھی کان میں روئی دے کے سوتا ہوگا. آپ اتنا غصہ نہ کریں، ٹھنڈی رہیں. سینیٹر صاحب پلیز ایڈریس دا ٹھنڈی چیئر. رہیں، آپ مجھے غصہ نہ دلائیں. آپ ایڈریس. جناب چیئرمین میں آپ کے احترام میں جو آپ فرمائیں میں وہ آپ کی بات پہ لبیک کہتا ہوں. آپ حکم کریں. تھینک یو. تشریف رکھیں.